آج 6 ربیع الاول بدھ کے دن کا خاص درود شریف، خاص وظیفہ۔ انشاءاللہ جو بھی بھائی بہن ربیع الاول کے اندر اس درود شریف کو اہتمام سے پڑھ لے گا، اللہ رب العزت کی ذات اس کی نصیب اور تقدیر کو بدل دیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو درود پاک میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ درود پاک ماہ ربیع الاول کا خاص درود پاک ہے۔ یہ درود پاک بڑے بڑے صوفیہ کرام، اولیاء کرام کا وظیفہ رہا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں یہ درود پاک پڑھنے سے اللہ کی غیبی مدد ملتی ہے اور انسان پریشانیوں، مصیبتوں، مشکلات سے نکل جاتا ہے، دکھوں سے نکل جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں پریشانی کا شکار ہیں، کسی نہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، نہ ذہنی سکون مل رہا ہے، نہ جسمانی سکون میسر ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس درود پاک کا سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ جب یہ درود شریف پڑھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، اور جس کو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کریم اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے پھر اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی درود پاک کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ بھی اس درود پاک کے فیض و برکات کو حاصل کر سکیں۔ اللہ والو، جس شخص نے یہ درود پاک ان دنوں کے اندر پڑھ لیا، جو ترتیب میں بتانے لگا ہوں، ان دنوں کے اندر جو شخص پڑھ لے گا، پورا سال اس کے گھر سے پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے گھر سے دکھ ختم ہو جائیں گے، اس کے گھر سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اس کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی، رزق کی تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، آج کے دور میں اگر ایک مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا تو وہ یہ درود پاک کا ہے۔ میں نے الحمدللہ اس درود پاک کی بہت زیادہ برکتیں دیکھی ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ باقی وظائف اس کے آگے ماند پڑ جائیں گے، اور اس درود پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت تاثیر رکھی ہے، طاقت رکھی ہے۔ دوستو، آج اس دور کے اندر ہر انسان پریشان ہے، مسائل، ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ جیسی کیفیت سے دوچار ہے، بلکہ مصائب اور آلام کی ایسی وادیوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہے کہ جس سے بچ نکلنا مشکل ہی میں نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے۔ آج کے دور کے اندر ہم میں سے ہر ایک مہنگائی سے پریشان ہے۔ آج ہم دکھوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے نمٹنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایسے حالات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں۔ ہماری دین سے دوری کی وجہ سے ہم مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو ایک مناسب سے الفاظ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے وہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو تعداد میں بتانے لگا ہوں اس تعداد کو ذہن میں رکھیے گا، اور آپ اس ماہ ربیع الاول کے اندر یہ درود پاک لازمی پڑھیے گا، کیونکہ یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اس ساری کائنات کو حضور کے لیے بنایا۔ تو جب آپ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر رب کے حضور مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی خالی جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ خالی دامن لوٹ آئیں، اور اللہ تو ہر وقت فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق عطا مانگوں۔ کوئی حضور کے صدقے مانگ کر تو دیکھے، اللہ تو ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ درود پاک ایک انمول تحفہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گی، نور آئے گا، ہر طرف سے روشنی ملے گی، اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، حضور کا ساتھ مل جائے گا۔ جب یہ درود پاک پڑھیں گے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اسے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، تو آپ بھی اس درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائیے گا۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی بہاریں ہیں، اور جو شخص اس درود پاک کو پڑھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے تازہ وضو کر لے، اور اگر غسل کر لے تو یہ سب سے اچھا ہے۔ صاف ستھرے پاکیزہ کپڑے پہن لے، خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر کا ہر فرد پڑھ سکتا ہے، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، بوڑھا بھی، جوان بھی پڑھ سکتا ہے۔
الغرض جو بھی شخص چاہتا ہے اس کا مقدر سنور جائے، اس کی تقدیر قسمت سنور جائے، اس کے نصیب بدل جائیں، اس کے گھر کے اندر سے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، دکھ ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، وہ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، سارے کاروبار بند ہو چکے ہیں، کہیں سے کوئی دور دور تک کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور چاہتا یہ ہے کہ میرے حالات ٹھیک ہو جائیں، تو اس شخص کو چاہیے کہ یہ درود پاک ضرور پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص بھی حضور علیہ السلام کی ذات پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں، اور یہ تو مہینہ ہی بڑی رحمت والا ہے، اور یہ تو مہینہ ہی بڑی برکت والا ہے، اس لیے کہ اس میں ظہور مصطفیٰ علیہ السلام ہوا ہے، آقا علیہ السلام کی ذات جلوہ گر ہوئی ہے۔ جب حضور کے ظہور کا وقت قریب آیا، حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا، رات جا رہی تھی اور صبح آ رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ جس وقت رات کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے، صبح کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تہجد کے وقت ہوئی، یعنی کہ رات جب ختم ہو رہی ہوتی اور دن شروع ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر حکمت محدثین نے کیا بیان فرمائی، اور پیر کا دن تھا۔ محدثین فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رات نے دعا کی کہ باری تعالیٰ تیرا محبوب میرے اندر آ جائے، حضور کی رات کو ولادت ہو، تو دن نے کہا کہ باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے حبیب کی ولادت دن میں ہو تاکہ مجھے بھی ان کی برکتیں مل جائیں، رات نے کہا میرے اندر ہو تاکہ مجھے برکتیں مل جائیں، تو رب نے فرمایا کہ میں دونوں کی ہی یہ سعادت عطا فرماتا ہوں، دونوں کو ہی یہ سعادت بخشتا ہوں کہ جس وقت رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا اور اس کے درمیانی گھڑیاں ہوں گی، تو یہ تاکہ رات کو بھی برکتیں مل جائیں، دن کو بھی برکتیں مل جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ٹائم مقرر فرمایا کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، تہجد کا وقت تھا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے مختصر جماعت کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا جن کے پاس 3 جھنڈے تھے، اس جماعت نے ایک جھنڈا میرے گھر کے صحن میں گاڑ دیا، ایک کعبہ کی چھت پر اور ایک بیت المقدس پر کھڑا کر دیا، اور اس سہانی رات کے اندر، اس سہانے دن کے اندر کیسا عالی شان دن ہوگا، کیسے وہ مکے کی گلیاں خوشبودار ہوئی ہوں گی، اور کیسا ماحول ہوگا جب حضور علیہ السلام کی جلوہ گری، حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہوگی۔ کیا ہی بات ہے ان لوگوں کی، کیا ہی مقدر والے ہیں، کیا ہی مقدر کے سکندر ہیں جو اس مہینے کے اندر حضور کی ذات پر درود پاک پڑھیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف میں ڈیلی بیسس پر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ آپ نے یہ درود پاک کیسے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر یہ درود پاک سو جائیں، اور آپ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، قبلہ کی جانب منہ کر لیں، اور تصور یہ رکھنا ہے کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درود پاک پہنچ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے، حضور کے روزے کا تصور کر کے آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس درود پاک کو آپ نے خاص کر ربیع الاول کے مہینے میں پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹا سا درود پاک ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کر سونے سے پہلے کم از کم 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج رات ہی سے شروع کر لیں، آج پہلا دن ہوگا، رات کو آپ نے عشاء کے بعد بیٹھ جانا ہے اور صرف ایک بار پڑھنا، 1000 بار پڑھنا ہے۔ ربیع الاول کا پورا مہینہ پڑھنا ہے، آپ نے ہر رات 1000 مرتبہ پڑھ کر سو جانا ہے، انشاءاللہ باوضو ہی سونا ہے، باوضو ہی پڑھنا ہے درود پاک۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ آپ بھی وہ پڑھ لیں۔ کون سا درود شریف ہے وہ سن لیں، بڑا آسان درود شریف ہے، صلی اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مختصر سا درود پاک ہے، کوئی بھی غلطی کوتاہی مت کیجیے گا، اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، دوستوں کو شیئر کریں، پہنچائیں، صلی اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس درود پاک کو آپ اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جب آپ یہ درود پاک پڑھ لیں گے تو آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، آپ کی قسمت چمک جائے گی، آپ کا مقدر کھل جائے گا۔ دوستو، چاند ستاروں کی طرح زندگی روشنی ہو جائے گی۔ اندھیروں سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر اس عمل کو غنیمت جانیں۔ آپ کے دوست احباب جتنے بھی گھر کے افراد ہیں ان سے کہیں کہ یہ چند دنوں کی تو بات ہے، زندگی بار بار موقع نہیں دیتی۔ اگر اب موقع ملا ہے تو ضرور اس عمل سے استفادہ حاصل کریں۔ انشاءاللہ یہ چند دنوں کا عمل آپ کی زندگی بنا سکتا ہے۔ آپ کو رب کائنات کی بارگاہ سے پورے سال کے غموں اور دکھوں کا مداوع ہو جائے گا، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی شان کریمی کا واسطہ دے کے، اے ہم گناہ گاروں کے مالک، سیاہ کاروں کے مالک، ہم گناہ گاروں پر سیاہ کاروں پر اپنے گھر کے کرم کے فضل و کرم کے دروازے کبھی بند نہ کرنا۔ ہم بے شک جتنے بھی سیاہ کار ہیں لیکن پھر بھی ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا اللہ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تم سے بغیر کسی عذر کے اپنے ہر گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وہ گناہ جو تنہائی میں کیے، یا وہ گناہ جو محفل میں کیے، وہ جو نادانی میں کیے، انجانے میں کیے، یا سوچا تھا کہ لیکن کر نہ سکے، اس کی بری نیت کا جو بھی گناہ ہے، اے اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ اے میرے مولا، اے میرے مالک، میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کے دکھ درد اور مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، روزگار میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں بے شک مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے۔ میرے اللہ، ہمیں بغیر مانگے ہی عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اس طرح سے آپ نے دعا مانگنی ہے، توجہ سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر کامیابی، ہر مقصد میں کامیابی ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔